ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد کر دی، اور یہ سب مشکلات ہیں کہ جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شہباز شریف صاحب جو کہ ایک امیدوار بھی تھے نئے سیٹ اپ کے حوالے سے، تو لگتا یہ ہے کہ روزانہ کوئی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ حمزہ ابھی تک گرفتار ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے۔ سارے بچے شہباز شریف کے در بدر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ان کے آپس میں ایسٹس کی تقسیم ہوئی تھی تو جو پاکستان کے ایسٹس تھے وہ شہباز شریف کے حصے میں آئے تھے، اچھا، اور جو بیرونی ایسٹس تھے وہ نواز شریف کے حصے میں آئے تھے۔ وہ دونوں بیٹے ان کے باہر رہنا پسند کرتے تھے، تو سلمان یہاں کا کاروبار کو دیکھتا تھا، حمزہ بھی یہیں پہ اسی سیاست کو یہاں پر دیکھ رہا تھا، اور جو نواز شریف کی فیملی سے بلکہ شریف فیملی میں سے جو ایک آدمی آیا تھا وہ حمزہ تھا۔ حمزہ ساری محنت مریم تو اب انٹری ہوئی ہے نا، مریم کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا نا کہ سیاست کے اندر آ جائے گی، وہ تو اس سے بڑا ایک کیفیت بنی تھی اس وقت۔ لیکن سب سے زیادہ تو ہے تنگ بھی اس وقت شہباز شریف ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شہباز شریف کی ہر چیز یہیں پر ہے۔ شہباز شریف کی آپ کی اس کی ملیں بھی یہیں پر ہیں۔ مسئلہ تو ٹی ٹیوں کا ہے نا جی، منی لانڈرنگ کا ہے، ٹی ٹی کے ذریعے باہر ادھر ادھر گئی ہوتی تو کوئی پوچھتا بھی نہ شاید اس طرح کا، باہر سے جب واپس آتی ہے نا ری روٹ ہو کے، تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ ہے اصل مسئلہ۔ اور پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یا تو وہ کسی سخت جانی میں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں مکمل طور پہ، اچھا، کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ہے، ورنہ یہی ٹیٹیاں نواز اس سے کم 2 گنا اسد زرداری کی تھی، اچھا، لیکن بڑے آرام سے اسد زرداری صاحب سیاست بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، بیان بھی دے رہے ہیں، تو بات چیت تو کر رہے ہیں نا، بڑھا بات چیتیں بہت ہو رہی ہیں، بات چیتیں تو مریم نواز کی بھی ہو رہی ہیں، رابطے تو بہت ہو رہے ہیں، انکار کر دے تو کر دے، الگ بات ہے، رابطے تو بہت ہو رہے ہیں، رابطے تو بہت ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ نکلے گا ضرور۔ لیکن ان رابطوں میں ایک نام جو ہے وہ مسنگ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے ان رابطوں میں، سر ان کو مائنس کر کے رابطے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی لاڈلے بچے ہیں۔ کس کے؟ ابھی بھی لاڈلے ہیں؟ پہلے سوال میں لاڈلے تو ہیں، ابھی بھی ہیں، چلے یہ خبر وجہ ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے، یا تو آپ کو اچھا سا پیارا سا بچہ دے دیں ان کو لا کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ، تو تب تو وہ لاڈلا پن ختم ہو جائے گا۔ اچھا، نا لیکن پرانوں سے وہ بہت حد تنگ آیا ہوا ہے۔ نہیں، جو لاڈلا بچہ جو بھی تھا وہ اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا وہ اس کو بنا بنو کے دیتے جاتے ہیں، اچھا، وہ گیند بال بنا کے دیتے ہیں، وہ ہیڈ لگاتا جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان این آر او نہیں دے گا، کچھ بھی ہو جائے ایک سول سیٹ اپ کے اندر این آر او جس نے بھی دینا ہے تھرو عمران خان ہی دینا ہے، سگنیچر سول ایڈمنسٹریشن نے کرنے ہیں نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ آرمی چیف جب جو کچھ دینا ہوتا ہے سب مل ملا کے دے بھی دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ذریعے ہی دے دیتے ہیں۔ پاکستان کی پالیٹکس جب طے کر لیا جائے دینا تو پھر بڑی تکلیف دہ پالیٹکس ہے۔ جس باجوہ کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو 1 مہینہ پہلے آپ اس کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دیتے ہیں، جس باجوہ کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، جس عمران خان کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے تو وہاں ووٹنگ دینے کے وقت آپ سارے کے سارے جو ہے اس کے ساتھ اس کے فیکٹف کے اندر اس کو بچانے کے لیے اکٹھے دوڑ پڑتے ہیں، تو پبلک کو اچھا چلیں، یہ تو سیاست کی بات ہے۔ ایک بہت بڑے ادیب اور نامور جو ہیں وہ دانشور مسعود مفتی صاحب کا انتقال ہوا۔ سر میرا فیوریٹ رائٹر تھے اور میرا فیوریٹ بیوروکریٹ بھی تھے۔ مجھے اس وقت بڑی اچھا لگا، آج سے کوئی 2 مہینے پہلے جب انہوں نے آخری کتاب مجھے بھیجی مسعود مفتی صاحب نے، کہ وہ گجرات کے رہنے والے تھے اپنے۔ اچھا، سب سے بڑی بات ہے کہ وہ مشرقی پاکستان گئے تھے، اور مشرقی پاکستان وہ جاتا تھا اس وقت کہ جب جس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ وہ لورلائی میں ڈپٹی کمشنر لگے تھے اور انہوں نے لورلائی میں لائبریری کھولی تھی، اور آج بھی وہ لائبریری قائم ہے۔ لورلائی والوں کو انہوں نے کہا تھا ہماری تصویر بھیجیں، تو انہوں نے تصویر بھیجی تھی، لوگوں نے اخبار سے کاٹ کے اور ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ ان کو ہی سوچتے ہوئے میں نے نوشکی میں بھی لائبریری بنائی تھی اور میں نے سبی میں بھی لائبریری بنائی تھی، اور وہ آئیکونز ہم انشاءاللہ کل ان پہ ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا۔ مسعود مفتی صاحب بہت بڑا نام، ان کا کھلونے افسانہ میں نے کم سے کم 200 دفعہ پڑھا ہوگا، اتنا خوبصورت ان کا جو چھوٹا ناولٹ ہے۔ ہم انشاءاللہ ہم نے کچھ 4 سال پہلے ان کے ساتھ ایک بات ریکارڈ کی، چلے کوشش کریں اور گے وہ کل اس میں چلا مشرقی پاکستان کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے وہاں پر بیتی ہے۔ دیکھا۔ مسئلہ تو ٹی ٹیوں کا ہے نا جی، منی لانڈرنگ کا ہے، ٹی ٹی کے ذریعے باہر ادھر ادھر گئی ہوتی تو کوئی پوچھتا بھی نہ شاید اس طرح کا، باہر سے جب واپس آتی ہے نا ری روٹ ہو کے، تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ ہے اصل مسئلہ۔ اور پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یا تو وہ کسی سخت جانی میں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں مکمل طور پہ، اچھا،
کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ہے، ورنہ یہی ٹیٹیاں نواز اس سے کم 2 گنا اسد زرداری کی تھی. اچھا، لیکن بڑے آرام سے اسد زرداری صاحب سیاست بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، بیان بھی دے رہے ہیں. تو بات چیت تو کر رہے ہیں نا، بڑھا بات چیتیں بہت ہو رہی ہیں، بات چیتیں تو مریم نواز کی بھی ہو رہی ہیں. رابطے تو بہت ہو رہے ہیں، انکار کر دے تو کر دے، الگ بات ہے. رابطے تو بہت ہو رہے ہیں، رابطے تو بہت ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ نکلے گا ضرور. لیکن ان رابطوں میں ایک نام جو ہے وہ مسنگ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے ان رابطوں میں. سر ان کو مائنس کر کے رابطے ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی لاڈلے بچے ہیں. کس کے؟ ابھی بھی لاڈلے ہیں؟ پہلے سوال میں لاڈلے تو ہیں، ابھی بھی ہیں. چلے یہ خبر اس کی ایک وجہ ہے، یا تو آپ کو اچھا سا پیارا سا بچہ دے دیں ان کو لا کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ، تو تب تو وہ لاڈلا پن ختم ہو جائے گا. اچھا ہاں، لیکن پرانوں سے وہ بہت حد تنگ آیا ہوا ہے. نہیں، جو لاڈلا بچہ جو بھی تھا وہ اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا وہ اس کو بنا بنو کے دیتے جاتے ہیں. اچھا، وہ گیند بال بنا کے دیتے ہیں، وہ ہیڈ لگاتا جاتا ہے. دیکھیں نا، آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان NRO نہیں دے گا، کچھ بھی ہو جائے ایک سول سیٹ اپ کے اندر NRO جس نے بھی دینا ہے تھرو عمران خان ہی دینا ہے. سگنیچر سول ایڈمنسٹریشن نے کرنے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ آرمی چیف جب جو کچھ دینا ہوتا ہے سب مل ملا کے دے بھی دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ذریعے ہی دے دیتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس جب طے کر لیا جائے دینا تو پھر بڑی تکلیف دہ پالیٹکس ہے. جس باجوہ کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو 1 مہینہ پہلے آپ اس کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دیتے ہیں. جس باجوہ کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں. جس عمران خان کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے تو وہاں ووٹنگ دینے کے وقت آپ سارے کے سارے جو ہے اس کے ساتھ اس کے فیکٹف کے اندر اس کو بچانے کے لیے اکٹھے دوڑ پڑتے ہیں. تو پبلک کو اچھا چلیں، یہ تو سیاست کی بات ہے. ایک بہت بڑے ادیب اور نامور جو ہیں وہ دانشور مسعود مفتی صاحب کا انتقال ہوا. سر میرا فیوریٹ رائٹر تھے اور میرا فیوریٹ بیوروکریٹ بھی تھے. مجھے اس وقت بڑی اچھا لگا. آج سے کوئی 2 مہینے پہلے جب انہوں نے آخری کتاب مجھے بھیجی مسعود مفتی صاحب نے، کہ وہ گجرات کے رہنے والے تھے اپنے. اچھا، سب سے بڑی بات ہے کہ وہ مشرقی پاکستان گئے تھے، اور مشرقی پاکستان وہ جاتا تھا اس وقت کہ جب جس کا کوئی والی وارث نہ ہو. وہ لورلائی میں ڈپٹی کمشنر لگے تھے اور انہوں نے لورلائی میں لائبریری کھولی تھی، اور آج بھی وہ لائبریری قائم ہے. لورلائی والوں کو انہوں نے کہا تھا ہماری تصویر بھیجیں، تو انہوں نے تصویر بھیجی تھی. لوگوں نے اخبار سے کاٹ کے اور ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی. ان کو ہی سوچتے ہوئے میں نے نوشکی میں بھی لائبریری بنائی تھی اور میں نے سبی میں بھی لائبریری بنائی تھی، اور وہ آئیکن. ہم انشاءاللہ کل ان پہ ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا. مسعود مفتی صاحب بہت بڑا نام، ان کا کھلونے افسانہ میں نے کم سے کم 200 دفعہ پڑھا ہوگا. اتنا خوبصورت ان کا جو چھوٹا ناولٹ ہے. ہم انشاءاللہ ہم نے کچھ 4 سال پہلے ان کے ساتھ ایک بات ریکارڈ کی، چلے کوشش کریں اور گے وہ کل اس میں چلا مشرقی پاکستان کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے وہاں پر بیتی ہے دیکھا. چلیں جی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ انٹرویو آپ کو دکھائیں. اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.